الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا وبشرى عيسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لیکن مدحت مقالتی بمحمد. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی دو احادیث مبارکہ پڑھی. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ العزیز، عربی سال کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے. اسی ماہ ربیع الاول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق پہ کرم نوازی فرمائی کہ اپنے آخری پیغمبر سید ولد آدم حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی طرف روانہ فرمایا. مگر عجیب اتفاق ہے کہ شان والے پیغمبر کی ولادت بھی اسی مہینے کے اندر
اور شان والے نبی کی وفات حسرت آیات بھی اسی مہینے کے اندر۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سبق اور درس دیا کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں جلتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، کہ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگ رنگینی، دنیا کو سرسبز و شاداب دے کر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، مگر جب حضور بھی دنیا سے چلے گئے تو اور کون سا مئی کا لال ہے جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے؟ جب کائنات کے دلہا بھی دنیا سے تشریف لے گئے، جن کے لیے دنیا و ما فیہا بنائی گئی، جن کے لیے آسمان و زمین کو مزین و مسخر کیا گیا، جن کے لیے چاند و سورج اور ستارے بنائے گئے، جن کے لیے حجر و شجر، شمس و قمر، بحر و بر، ہر چیز کو اللہ پاک نے وجود بخشا، تو جب وہ ہستی بھی دنیا سے تشریف لے گئی تو اور کون سا مئی کا لال ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سیدہ زہرا رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، لوگوں آج میرے سر پہ مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ مصیبت کے پہاڑ دن پہ آ جاتے تو دن بھی سیاہ تاریک ہو جاتا، اگر یہ پہاڑ سمندر کی طغیانی میں آتے تو سمندر کا پانی بھی خشک ہو جاتا، اگر یہ پہاڑ درختوں کے پتوں پہ آتے تو درختوں کے پتے بھی گر جاتے۔ سیدہ فاطمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حضور جب دنیا سے چلے گئے تو اور کوئی بھی مئی کا لال نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے اندر زندہ رہے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جناب عبداللہ کی پشت مبارک سے، سیدہ آمنہ کے پیٹ مبارک سے قوم قریش کے اندر اور قبیلہ بنی ہاشم کے اندر اسی ماہ مقدس ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف تشریف لے کر آئے۔ اب ماہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو حضور پیدا ہوئے؟ بعض علماء نے 8 ربیع الاول کا قول لکھا، بعض علماء نے 12 ربیع الاول کا، بعض علماء نے 9 ربیع الاول کا۔ سیرت ابن حبان والے بزرگ امام الانبیاء کی پیدائش اور ولادت 21 ربیع الاول کو لکھتے ہیں۔ الغرض تاریخ کے اندر تو اختلاف ہے لیکن مہینہ یہی ربیع الاول کا ہے۔ ہاں آپ کی وفات میں کوئی اختلاف نہیں، متفق علیہ کے طور پر آپ کے اور میرے محبوب کی وفات حسرت آیات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اللہ میاں جانتے تھے لوگ آئیں گے دنیا کے اندر، لوگ حضور کی آمد کا جشن منائیں گے، لوگ حضور کی آمد کی
خوشی کے اندر واویلا ڈھول گانے بجانے کریں گے، لوگ جھنڈیاں لگائیں گے، دھمالیں ڈالیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حضور کی ولادت کے ساتھ ساتھ حضور کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر رکھی، تاکہ اگر لوگ زیادہ خوشی منائیں گے تو حضور کا غم انہیں یاد آئے گا، اگر حضور کے غم میں نڈھال ہوں گے تو حضور کی خوشی ان کو یاد آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اعتدال کے اندر درمیانی زندگی گزاریں گے، نہ زیادہ خوشی کریں گے نہ زیادہ غمی کریں گے۔ مگر آج ہم حضور کی خوشی تو مناتے ہیں لیکن غم ہم کو یاد نہیں ہوتا۔ چہ جائے کہ 12 ربیع الاول کے اندر حضور کی وفات ہے، آپ عقل مند لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، اگر کسی کے گھر کے اندر وفات ہو جائے اور اس گھر کے اندر خوشی بھی اسی دن ہو اس کی پیدائش، تو کیا آپ خوشی مناتے ہیں یا وفات کی غمی مناتے ہیں؟ ہم غم منائیں گے کہ بھائی اس دن کے اندر غمی ہوئی ہے، بندہ فوت ہوا ہے۔ مگر کچھ طبقے، کچھ نام نہاد مسلمان ایسے بھی رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے 12 ربیع الاول کے دن کے اندر وہ جلوس بھی نکالیں گے، وہ جشن بھی منائیں گے، وہ مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے۔ آپ پوچھیں گے بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ میاں حضور کی پیدائش کا دن ہے۔ جب آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی حضور کی پیدائش کے دن میں تو اختلاف ہے، لیکن وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہے، ذرا حضور کی وفات کو بھی تو یاد کرو۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آنے لگے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں میں کیا حال دوں اپنے لخت جگر کا، جب حضور میرے پیٹ مبارک کے اندر آئے میرے حالات بھی بدلتے گئے، میری کیفیات بھی تبدیل ہونے لگیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں جب سے حضور میرے پیٹ مبارک کے اندر آئے میں مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پہ چلتی ہوں، پتھریلی زمین میرے لیے پھولوں کی سیج بن جایا کرتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں کیا حال دوں، جب سے محبوب میرے پیٹ کے اندر آتے گئے میں دن کے دوپہر کے اوپر بھی، کڑکتی دھوپ کے اندر بھی، جب میں گرمی میں چلتی ہوں آسمان کا سورج اور آسمان کا بادل میرے اوپر سایہ کر کے چلتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں کیا حال دوں، جب سے محبوب میرے پیٹ کے اندر آتے گئے کبھی کسی نبی کی خواب میں ملاقات ہوتی ہے، کبھی کسی نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، کبھی کسی نیک خاتون کی زیارت ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں چلتے چلتے ایک رات سوئی ہوں، خواب کے اندر ایک بزرگ ملتا ہے، سفید داڑھی والا ملتا ہے، خوبصورت چہرے والا ملتا ہے، ایک عظیم ہستی مجھے ملتی ہے اور آ کر مجھے سلام بھی کرتی ہے اور مجھے کہتی آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار بن کر آئے گا۔ اما آمنہ فرماتے ہیں دوسری رات پھر خواب کے اندر آئے، مجھے کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو، تیرے بیٹا جب فرش پہ آئے گا تو اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری رات پھر ملاقات کا شرف ملا، پھر وہ بزرگ کہتا ہے آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ والے بچے کا نام احمد ہوگا۔ چوتھی رات پھر آئی، پھر وہ مجھے خواب والا بزرگ کہتا ہے آمنہ مبارک ہو، تیرا بیٹا وقت کا نبی اور رسول بن کر آئے گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے عالم رویا کے اندر، خواب کے اندر میں نے پوچھا بزرگو مہربانی کرو ذرا اپنا تعارف تو کرا دو، ذرا اپنی جان پہچان تو مجھے کرا دو۔ آپ پرسوں بھی تشریف لے آئے، آپ نے کل بھی مجھے زیارت کا شرف بخشا، آج بھی آپ نے ملاقات مجھے نصیب کی، ذرا مجھے اپنا تعارف تو کرا دو، آپ کس قبیلے سے ہو، کس برادری سے ہو، کس خاندان سے ہو۔
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خواب کے اندر میں جب پوچھ رہی ہوں وہ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں، مسکرانے لگے، مجھے کہتے ہیں آمنہ مجھے پہچانتی نہیں؟ جی حضور میں آپ کو پہچانتی نہیں ہوں۔ وہ خواب والا بزرگ کہتے ہیں آمنہ میں جد الانبیاء موحد اعظم بانی کعبہ ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ آمنہ تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں جب سے حضور میرے پیٹ کے اندر آتے گئے میرے حالات بھی بدلتے گئے، میری کیفیات بھی تبدیل ہوتی۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں سیدہ آمنہ آپ کے اور میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں لوگوں میرے حالات بھی بدلتے گئے، کیفیات بھی تبدیل ہوتی گئیں۔ جب سے آپ میرے پیٹ کے اندر آئے اگر میں پتھریلی زمین پہ چلتی ہوں تو میرے لیے پھولوں کی سیج بن جاتی ہے، اگر میں گرمی میں چلتی ہوں تو آسمان کا بادل بھی میرے اوپر سایہ کر کے چلتا گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں کیا حال دوں، جب سے میرا محبوب میرے پیٹ کے اندر آیا میں اگر تھوکتی ہوں میری تھوک سے بھی خوشبو نکلتی ہے، اگر مجھے پسینہ آتا ہے میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں ایک دن آپ کی دادی عبد المطلب کی گھر والی آپ کے دادا عبد المطلب کو کہتے ہیں عبد المطلب میں بڑے پریشان ہوں، حیران ہوں۔ عبد المطلب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیوں پریشان اور حیران ہے؟ وہ کہنے لگی عبد المطلب بات یہ ہے یہ جو ہماری بیوہ خاتون ہے، ہماری بیوہ بہو ہے، یہ جو ہماری بیٹی آمنہ ہے حضور کی جو ماں ہے، عبد المطلب میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں تو اس کے پاس سے مجھے خوشبو آتی ہے، یہ جدھر بھی جاتی ہے وہاں سے مجھے خوشبو آتی ہے، یہ کمرے میں جاتی ہے کمرے سے خوشبو، یہ چار پائی پہ بیٹھتی ہے چار پائی سے خوشبو، یہ برتن دھوتی ہے برتنوں سے خوشبو، یہ دیوار پہ ہاتھ لگائے دیوار سے خوشبو، یہ جس بستر میں سوتی ہے اس بستر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ آمنہ کی ساس کہتی ہیں عبد المطلب کی گھر والی کہتی ہیں عبد المطلب میں پریشان ہوں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں تو اس کی ساس لگتی ہے، اس کی ماں لگتی ہے، ذرا پوچھ لے۔ آپ کی ساس کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنا ہمت نہیں ہے، جب میں آمنہ کے چہرے کو دیکھتی ہوں آپ کے حسن و جمال آپ کے روب کو دیکھتی ہوں میرے اندر ہمت نہیں ہوتی، میرے اندر پوچھنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ عبد المطلب مہربانی کر تو اس کا دادا اور چاچا لگتا ہے تو جا کر اس سے پوچھ لے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے فاطمہ اے میری گھر والی تو گھر کے اندر رہتی ہے لیکن میں تو مکے کی گلی کوچے کے اندر رہتا ہوں، مردوں کے ساتھ رہتا ہوں، مکے والے میری عزت کرتے ہیں، مکے والے مجھے ملنے کے لیے آتا ہے، میں مدینہ بیت اللہ کا متولی اور خادم ہوں، لیکن جو بھی لوگ آتے مجھے کہتے ہیں عبد المطلب میاں بتلا تیرے گھر کے اندر بارش کی خوشبو کی بارش ہوئی ہے، تیرے گھر کی گلی کوچوں سے ہمیں خوشبو ہی خوشبو پیدا آتی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں خود بھی پریشان ہوں، چلتے چلتے ایک وقت آیا عبد المطلب نے بڑی ہمت اور جرت باندھی، کہتے ہیں آمنہ یا آمنہ ذرا میرے قریب آ جا۔ جناب آمنہ قریب آ جاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی ایک بات پوچھوں بتاؤ گی؟ سیدہ آمنہ کہتے ہیں چاچا جان پوچھ سکتے ہو، دادا جان پوچھ سکتے ہو، میرے سسر محترم آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ضرور جواب دوں گی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی تمہیں پتہ ہے تمہارا خاوند دنیا سے چلا گیا؟ ہاں جی حضور مجھے پتہ ہے۔ بیٹی آمنہ آپ کو پتہ ہے کہ تیرے سر کا سید دنیا سے چلا گیا؟ جی دادا جی مجھے پتہ ہے۔ بیٹی آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا؟ جی دادا جی۔ چاچا جان مجھے علم ہے میرے گھر کا خاوند فوت ہو گیا، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، جناب عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ عبد المطلب
کہتے ہیں بیٹی پھر ہم تو خاندانی لوگ ہیں، قریشی اور ہاشمی لوگ ہیں، بیٹی ایک بات، عورت بیوہ ہو خوشبو لگائے اچھی بات نہیں، عورت بیوہ ہو اچھے کپڑے پہنے اچھی بات نہیں، عورت بیوہ ہو سرما لگائے اچھی بات نہیں، زیب و زینت کرے اچھی بات نہیں۔ بیٹی ہم دیکھتے ہیں آپ اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہم مانتے ہیں، آپ سرما نہیں لگاتی ہم مانتے ہیں، آپ زیب و زینت نہیں کرتی ہم سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن بیٹی ایک بات ہے، جب بھی آپ کے قریب سے گزرتا ہوں مجھے آپ کے قریب سے کبھی گلاب کی خوشبو آتی ہے، کبھی چنبیلی کی خوشبو آتی ہے، کبھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، کبھی کیوڑے کی خوشبو آتی ہے۔ آمنہ عورت بیوہ ہو خوشبو لگے ہمارے ہاں یہ برداشت نہیں ہوتا۔ سیدہ آمنہ رو پڑی، رو کر کہتی ہے چاچا جی آج تک میں نے عطر کی دکان دیکھی نہیں ہے، کبھی بازار گئی نہیں ہوں، مجھے کسی خادمہ نے دی نہیں ہے، کبھی میں نے کسی ملازم سے خوشبو منگائی نہیں ہے۔ چاچا جی دادا جان آج تک مجھے اچھی ہلکی خوشبو کا علم بھی نہیں ہے، میں نے خوشبو لگائی نہیں، اگر سچ پوچھتے ہو تو آؤ بتاؤں۔ چاچا جی خدا کی قسم یہ سارا اس پیٹ والے آنے والے مہمان کی برکت ہے، جب سے حضور میرے پیٹ کے اندر آتے گئے میرے حالات بھی بدلتے گئے، میری کیفیات بھی تبدیل ہونے لگ گئی۔ چاچا جی میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے، بازار میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، عطر کی دکان پہ میں کبھی نہیں گئی، کسی خادم نے بھی مجھے نہیں دی۔ اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ اس مہمان کی برکت اور عظمت ہے، جب سے حضور میرے پیٹ کے اندر آتے گئے حالات بھی میرے بدلتے گئے، کیفیات بھی تبدیل ہو گئی۔ اگر کچھ اور بتاؤں تو چاچا جی آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہو گے۔ آمنہ کچھ اور تو بتا۔ سیدہ آمنہ کہتے ہیں چاچا جی جب سے حضور میرے پیٹ کے اندر آتے گئے نا، اگر سچ پوچھتے ہو میں مکہ مکرمہ کے پتھروں سے گزرتی ہوں مجھے سلام ملتے ہیں، میں درختوں سے گزرتی ہوں درخت بھی مجھے سلام دیتے ہیں، میں جہاں سے بھی گزرتی ہوں وہیں سے مجھے آواز آتے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ چلتے چلتے سیدہ آمنہ فرماتے ہیں بالآخر وہ رات آ گئی جس رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، تہجد کا ٹائم سمجھ لو، سحری کا ٹائم سمجھ لو، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ کیوں ایسے وقت میں کیوں پیدا کیا؟ یا دن کو اللہ پاک پیدا کر دیتے یا رات کے 12 بجے بھی پیدا ہو سکتے تھے، مگر دونوں کو راضی کرنے کے لیے رات نے کہا کہ اللہ میاں مہربانی کر آخری پیغمبر کو میرے حصے میں پیدا کر، میں فخر کروں گی دن کے اوپر۔ دن نے کہا کہ اللہ میاں مہربانی کر میرے اندر پیدا کر، دن کو پیدا کر، میں رات پہ فخر کروں۔ اللہ نے دونوں کا استغاثہ سنا، دونوں کی فریادیں سنی، رات تجھے بھی راضی کروں گا، دن تجھے بھی راضی کروں گا۔ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، تاریکی جا رہی ہے، سفیدی آنے والی ہے۔ اللہ میاں بتلا رہے ہیں جیسے رات کے جانے سے اجالا آ جاتا ہے، دن آ جاتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کے دنیا کے اندر تشریف لے آنے سے بھی دنیا کے اندر کیا آ جائے گا؟ دنیا کے اندر فرمایا کہ اللہ کی توحید کا پرچار ہو جائے گا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں لوگوں جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے، میں دیکھتی ہوں اپنی آنکھوں سے مجھے شام کے محلات نظر آتے ہیں، میرے جسم سے ایک نور نکلتا ہے، میں نے دیکھا وہ نور جا کر شام کے محلات مجھے نظر آئے، قیصر و کسریٰ کے محلات مجھے نظر آئے، عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ وہاں پر موجود تھی۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے مکے کی بیویاں اٹھنے لگیں، او مکے کی عورتوں کیا کرتی ہو؟ کسی نے کہا دیگچی اٹھائیں، کسی نے کہا پانی لائیں، کسی نے کہا لکڑیاں جمع کریں، آگ جلائیں، پانی گرم کریں،
کیوں کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے جسم پر آلائش ہوتی ہیں، بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، بچے کے جسم خراب ہوتا ہے۔ مکے کی بیویاں اٹھی، کسی نے دیگچی اٹھائی، کسی نے پانی بھرا، کسی نے لکڑیاں جمع کی، کسی نے آگ جلانا شروع کر دی۔ کیا کرتی ہو؟ فرماتی ہیں کہ آمنہ کے بیٹے کو غسل دیں گے، آمنہ کے بیٹے کو نہلائیں گی، دھلائیں گی۔ اتنے کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں مکے کی سرزمین کے اوپر سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر ایک منادی نے آواز دی، او مکے کی بیویاں، انہو مطہر مغسول، اللہ کے نبی جنت کے پانی سے غسل کر کے آئے ہیں، دنیا کے پانی لگانے کی ضرورت بھی نہیں۔ انہو مطہر مغسول، تیرے اور میرے نبی جنت کے پانی سے غسل کر کے آئے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں انما ولدت مکحولا، دنیا کے اندر بچہ آتا ہے ماں سرما لگاتی ہے، اللہ کے نبی کو سرما لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ ولد مکحولا، ولد مغسولا، ولد مختونا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فرمایا بچے کا ختنہ ہوتا ہے، لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں ولد مختونا، اللہ پاک نے مجھے ختنہ شدہ پیدا کر کے بھیجا ہے۔ آپ مختون پیدا ہوئے ہیں، آپ مغسول پیدا ہوئے ہیں، آپ مکحول پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ویسے آنکھیں سرمیلی تھیں، ہاں سرما لگانے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے میں حتیم کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضور پیدا ہوئے تو بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، یکدم اچانک دھڑم کی آواز آئی، میں سمجھ گیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، لگتا ہے کہ آج بتوں کو گرانے والا نبی پیدا ہو چکے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے پھر سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جب نظر کی نا، اللہ کے آسمان کے ستارے سیدہ کے گھر کی طرف جھک رہے تھے، اللہ کی رحمت سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر برس رہی ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں جلدی جلدی اپنے فوت شدہ بیٹے عبداللہ کے گھر میں پہنچتا ہوں، دروازے پہ دستک دیتا ہوں، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ بیٹیوں دروازہ کھولو، تمہارا چاچا عبد المطلب ہوں، بیٹیوں دروازہ کھولو، تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ اندر سے آواز آئی چاچا جی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، کچھ دیر کے بعد تشریف لے آئیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا، میں جب اندر چلتا ہوں مجھے دائیں سے بھی آواز ہے، بائیں سے بھی آواز ہے، مرحبا عبد المطلب مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دیا، عبد المطلب مبارک ہو، اللہ نے تجھے پوتا دیا، عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے فوت شدہ بیٹے کا نام زندہ کر دیا، عبد المطلب تجھے مبارک ہو، آمنہ کے ہاں اللہ پاک نے بیٹا پیدا کر دیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں بھی خوش ہو گیا، شکر ہے میرے فوت شدہ عبداللہ کا نام اللہ پاک نے زندہ کر دیا، لیکن جب بہو کے قریب پہنچتا ہوں، سیدہ آمنہ کے قریب جاتا ہوں، سیدہ آمنہ پہلے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد رونے لگی۔ پہلے تو مسکرا پڑی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی ہنسنے کی وجہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک نے تیری جھولی کو آباد کر دیا ہے، اللہ پاک نے میرے بیٹے کا نام زندہ کر دیا ہے، لیکن رونے کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سیدہ آمنہ رو کر کہتے ہیں چاچا جی میرا بچہ بے سہارا ہے، میرے بچے کے سر پہ ابے کا سایہ نہیں ہے، باپ زندہ ہوتا ہے خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، آج باپ زندہ ہوتا میرے بچے کے لیے بازار سے سامان لے آتا، آج باپ زندہ ہوتا بچے کے کھلونے لے کر آتا، آج باپ زندہ ہوتا خوشی اور ہو جاتی۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا اور فرمایا کہ بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں، حیات اور موت کا مالک اللہ ہے، موت بھی اللہ دینے والے ہیں،
زندگی بھی اللہ دینے والے ہیں. بیٹی پریشان نہیں ہونا، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اللہ اس کی تاج نبوت اور لاج نبوت بھی رکھے. اچھا، عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی ابھی ایسا کرو، جلدی جلدی بیٹا مجھے دے دو، میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرا کے لاتا ہوں. جناب عبد المطلب اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کراتے ہیں، طواف کرا کے سیدہ آمنہ کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی خیال کرنا، جلدی نام نہیں رکھنا. جیسے ہماری مائیں بہنوں کی عادت ہوتی ہے نا، حالی بچہ پیدا نہیں تھی نا 6 مہینے پہلے کوئی نہ سوچ دینا، یہ نہ رکھوں یہ نہ رکھوں. پھر جب پیدا ہو جائے پھر سب سے پہلے ماں اس کا نام رکھے گی، پھر دادی نانی اس کے اور نام رکھیں گی. کچھ دنوں کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یہ نام صحیح بھی ہے کہ نہیں. پھر مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ہم نے نام فلاں رکھا، نام ٹھیک ہے غلط ہے؟ وہ مرو پہلے پوچھو نا، پہلے تو اپنی مرضی کرتے ہو، جب پتہ چلا نا کہ نام غلط ہے پھر بھاگتے ہیں. مولوی صاحب نام غلط ہو گیا اب کیا؟ تو پہلے پوچھنا چاہیے نا. عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی جلدی نہ کرنا، میں عرب کو بلواؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، بچہ دکھلاؤں گا، نام رکھواؤں گا. سیدہ آمنہ پھر رو پڑی، کہتے ہیں چاچا جی آپ جسے بلائیں نہ بلائیں، کس کو دعوت دیں یا نہ دیں، کسی کو کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں، بچہ دکھائیں نہ دکھائیں، چاچا جی ابھی بچہ میرے پیٹ میں تھا، جبرائیل مجھے نام پہلے بتا کر دیا ہے. چاچا جان بچہ میرے پیٹ میں تھا، جناب ابراہیم نے مجھے پہلے نام بتا دیا. پہلے میں جس پتھر کے قریب سے گزرتی تھی، جس درخت کے قریب سے گزرتی تھی، مجھے تو یہی آواز آتی تھی، او محمد کی ماں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے جب یہ نام سنا، عبد المطلب بھی کہنے لگا کہ بیٹی نام تو بڑا اعلیٰ ہے، نام تو بڑا عجیب ہے، عمدہ ہے. اردو میں نام، عربی میں اسم. جب جناب عبد المطلب نے کہا نا بیٹی میرے بیٹے کا اسم اعلیٰ ہے، جناب آمنہ کہتے ہیں چاچا جی اگر بیٹے کا اسم اعلیٰ ہے تو پھر بیٹے کا جسم بھی اعلیٰ ہے. حضور کے نام جیسا دنیا میں کوئی نام بھی نہیں ہے، اور حضور کے حسن و جمال جیسا دنیا میں کوئی حسن و جمال بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کچھ دن گزرے. آخری بات، قبیلہ بنو سعد کی دایاں بچے اٹھانے کے لیے، عرب کا رواج تھا کہ بچے کو دیہات میں بھیجتی تھی. دیہات کے اندر بھیجنے کے 2 وجہ ہوتی تھی. نمبر 1، اصلی جو زبان ہوتی ہے وہ ہر بندے کی اپنے علاقائی زبان ہوتی ہے. دیہات کی زبان، بازار میں شہر میں تو ساری زبانیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہر بندے کی اصلی زبان وہ اس کے علاقے سے ملے گی. اور نمبر 2، شہر کی آب و ہوا کچھ نامناسب ہوتی ہے، کچھ آلودہ ہوتی ہے، دیہات کی آب و ہوا ذرا اچھی ہوتی ہے، اس لیے بچے کی پرورش دیہات کے اندر ہوتی ہے. قبیلہ بنو سعد کی کئی دایاں آئیں مکہ مکرمہ کے اندر، پوچھتی ہیں کوئی بچہ؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے ہاں بچہ ہے لیکن ہے یتیم. نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. چلتے چلتے ایک کمزور سواری والی، لاچار سواری والی سیدہ حلیمہ کے بخت جاگے. سیدہ حلیمہ جب آتی ہیں اوروں کو ملتی ہے، دایاں بچے سارے لے کر آئی ہیں یا کوئی چھوڑا بھی ہے؟ ہاں امیروں کے بچے تو ہم نے اٹھا لیے، بس ایک غریب ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، تو ہمیں کچھ ملے گا بھی نہیں، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑا ہے. وہ بچہ ہے، اگر لینا چاہتی ہو تو جو اس کو لے. علماء لکھتے ہیں باقی دائیوں نے اٹھایا نہیں، یہ بات نہیں، اللہ میاں نے اٹھانے نہیں دیا. کیوں؟ باقی جو دایاں آئی تھیں وہ کافرہ اور مشرکہ تھیں. اللہ کے نبی، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی کسی مشرک کی گود میں جائے. اللہ نے حضور کو جو بھی گود دی، اعلیٰ گود دی، پاکیزہ گود دی. سیدہ آمنہ کی گود ملی، اعلیٰ گود ملی. ہجرت کی رات صدیق کی گود ملی، اعلیٰ گود ملی. اور آخری وقت سیدہ عائشہ کی گود ملی، وہ بھی اعلیٰ گود ملی. اللہ میاں چاہتے تھے کہ یہ پاکیزہ
پاک نبی ہیں، پاک گود کے اندر جائیں گے، ناپاک گود کے اندر۔ سیدہ حلیمہ نے دستک دی۔ آمنہ پہلے پریشان تھی، کئی عورتیں آئیں، انہوں نے دکھی تو پہلے کیا ہوا تھا، بیوہ کا دل ویسے بھی دکھی ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتے ہیں یاد رکھ حلیمہ، پہلے کئی آئی ہیں، پوچھ کے چلی گئی ہیں، اگر تو نے بھی یہی کام کرنا ہے تو چلی جا، میرا بچہ ہے یتیم، تجھے پہلے بتلا۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں سیدہ حلیمہ کہتی ہیں آمنہ بہن ذرا دروازہ کھول، بچہ دکھا، اللہ میاں خیر کریں گے، اللہ میاں مہربانی کریں گے۔ سیدہ آمنہ دروازہ کھولتی ہیں، آمنہ ذرا بچہ دکھا، تیرا بچہ کہاں ہے؟ سیدہ آمنہ کہتے ہیں سامنے دیکھ، سفید کپڑے کے اندر میرا بیٹا آرام کر رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں قریب گئی، جب میں نے آمنہ کے لال کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، کپڑا ہٹانے کی دیر تھی، حضور جب میرے چہرے پہ آنکھیں کھولتے ہیں مسکرانے لگ گئے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کئی مدت سے میرا سینہ خشک تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ میں نے حضور کی پہلی کرامت دیکھی، میں نے پھر بچے کو سلایا۔ آمنہ صبر کر، اپنے خاوند باہر کھڑا ہوا اس سے پوچھ کر آتی ہوں۔ سیدہ حلیمہ باہر گئی، اپنے خاوند سے مشورہ کرتی ہے اور کہتی ہے او خاوند، ہم نے کئی بچے اٹھائے، مدت گزر گئی بچے اٹھاتے ہوئے، ہم نے غریبوں کے بچے بھی اٹھائے، ہم نے امیروں کے بچے بھی اٹھائے، ہم نے قریشیوں کے بچے بھی اٹھائے، غیر قریشیوں کے بچے بھی اٹھائے، لیکن اے حارث اگر سچ پوچھتا ہے اس بچے کے متعلق تو پھر سن میرے سے، آفا کہا گردیدم میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے حارث ہم نے اور بچے بھی اٹھائے لیکن اس بچے کی کرامتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اس بچے کی شان بھی بڑی عجیب ہے۔ حارث کہتے ہیں جلدی جا بچے کو لے کر آ۔ سیدہ حلیمہ واپس آتی ہیں، آمنہ بچے کو تیاری کرا کے دے دے، ہم تیرے بچے کی پرورش کریں گے، تیرے بچے کی تربیت کریں گے۔ آمنہ نے آخری دودھ پلایا، بچہ حلیمہ کے سپرد کرتی ہیں۔ حلیمہ دور چلی، پیچھے سے رونے کی آواز محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھتے ہیں آمنہ رو رہی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی ہیں حلیمہ یاد رکھ میرا حضور کے سوا کوئی چارہ نہیں، میرا حضور کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حلیمہ یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا یہ یتیم بچہ ہے، جب تو واپس آئے گی تیری خدمت بھی بہت زیادہ کروں گی، تجھے انعام بھی بہت زیادہ دوں گی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں آمنہ جب مجھے تیرا لال مل گیا، مجھے دنیا بھی مل گئی، مجھے آخرت بھی مل گئی، مجھے اس کی اجرت کی بھی ضرورت نہیں، مجھے اس کے معاوضے کی بھی ضرورت نہیں۔ سیدہ حلیمہ پرورش کرتی رہی، 6 ماہ کے بعد سیدہ حلیمہ ملانے کے لیے لے کر آئیں۔ سیدہ آمنہ ملتی ہیں، اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں کیا حال دوں اپنے بچے کا، 6 ماہ کے اندر میرے بچے نے یوں بولنا شروع کر دیا جیسے ایک فصیح بندہ بولتا ہے، جیسے ایک عقل مند بچہ بولتا ہے، جیسے ایک بڑا آدمی گفتگو کرتا ہے۔ آمنہ تیرے بچے نے سب سے پہلے کیا جملے کہے، تیرے بچے نے سب سے پہلے زبان سے کیا کہا؟ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرے بچے نے سب سے پہلے جملے کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تکبیر کہی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تجھے اور مجھے سبق ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو بچے کو دین سکھلانا چاہیے، بچے کو کلمہ سکھلانا چاہیے، بچے کو اچھی باتیں سکھلانی چاہیے۔ ہمارے طالب علم کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہماری چھوٹی سی بچی ہے نا، وہ کبھی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، کبھی کلمہ۔ اس نے کہا ماشاءاللہ آپ کی بچی تو اچھی ہے، ہمارے ہاں جب، یہ خود بچوں نے بتلایا، ہمارے ہاں جب بچہ بچی پیدا ہوتا ہے نا
جب وہ تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، تو یہ بچے کو گالی، ہاں اس کو مارو، اس کو فلاں کہو، اس کو فلاں کہو۔ تو یاد رکھیں ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر۔ سیدہ آمنہ امن سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو امن کا درس دیا، مکے والوں نے گالیاں دی، مکے والوں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو تکالیف دی۔ سیدہ حلیمہ کا دودھ پیا ہوا تھا، حلیمہ حلم سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گالیاں سن کر حوصلے کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا۔ کسی نے تکلیف دی، کسی نے گالیاں دی، جو کچھ بھی آپ کو کہا، آپ نے حلیمہ کا دودھ پیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ کر کے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ کے پاس رہے، چلتے چلتے 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے ولادت۔ ابھی تک تو آپ نے ولادت سنی حضور کی، آپ پیدا ہوئے، آپ کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، گزشتہ جمعے کے اندر آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ ابھی میں نے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے تشریف لے آئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آئندہ جمعے کے اندر بیان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا مہینہ ہے، وفات والا مہینہ ہے، اللہ ہمیں خوشی کے ساتھ ساتھ حضور کا غم رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔